بسم اللہ الرحمن الرحیم وسنتہ ان یغسل یدیہ الی رسغیہ وفرجہ ویزیل نجسا ان کان، اور اس کی سنت یعنی کہ غسل کی سنت یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھلے اور اپنی شرمگاہ کو دھلے اور نجاست کو زائل کرے اگر نجاست ہو۔ سب سے پہلی سنت ہے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھلنا۔ تو غسل کے اندر سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھلنا یہ سنت ہے، اور یہ سنت اس وجہ سے ہے کیونکہ ہاتھ جو ہے وہ آلۂ تطہیر ہے، یعنی ہاتھ کے ذریعے سے دوسرے اعضاء کو پاک و صاف کیا جاتا ہے کہ جب بھی کسی اعضاء پر گندگی لگی ہوتی ہے تو اس پر پانی ڈال کر کے ہاتھ سے اس کو ملا جاتا ہے، تو اس سے وہ جگہ جو ہے وہ صاف و پاک ہو جاتی ہے۔ تو ہاتھ جو ہے وہ آلۂ تطہیر ہے، اگر ہاتھ ہی پاک نہیں ہوگا تو دوسرے اعضاء کو وہ کیسے پاک کرے گا، یا اس کے ذریعے سے دوسرے اعضاء کو کیسے پاک کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے ہاتھوں کا پاک و صاف کر لینا ضروری ہے، لہذا سب سے پہلی سنت غسل کے اندر یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھلے، وفرجہ اور شرمگاہ کو دھلے، یعنی شرمگاہ کو دھلنا بھی یہ سنت ہے غسل کے اندر۔ دونوں ہاتھوں کو دھلنے کے بعد سب سے پہلے شرمگاہ کو دھلے۔ وَيُزِيلُ نَجَسًا إِن كَانَ، اور نجاست کو زائل کرے اگر نجاست ہو۔ شرمگاہ کو دھلے اور نجاست کو زائل کرے اگر نجاست ہو۔ ای ان کانت النجاست، یعنی اگر نجاست ہو۔ نجسن کا معنی ان کانا، نجسن ان کانا کا معنی ہے ای ان کانت النجاست، اور دوسرے نسخے میں ہے ای ان کانت النجس ای النجاست۔ تو وہاں پر سب سے پہلے جو ذکر کیا کہ ای ان کانت نجس، تو وہ اس وجہ سے ذکر کیا کیونکہ آپ جب ماقبل میں دیکھیں گے وسنتہ سے لے کر کے ان یغسل یدیہ الی رسغیہ وفرجہ ویزیل، یہاں تک ان سب میں جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی مغتسل کی طرف، یعنی جو غسل کر رہا ہے اس کی جانب یہ ساری ضمیریں لوٹے گی۔ تو ان کانا کے اندر بھی ہو سکتا تھا کہ یہ احتمال ہو جائے کہ اس کی ضمیر بھی اسی کی طرف لوٹے، تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے شارح علیہ الرحمٰن نے ان کان النجس ظاہر کر دیا دوسرے والے نسخے کے اندر۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا ای النجاست، تو ای النجاست آگے اس وجہ سے فرمایا کیونکہ آپ نے قبل میں پڑھ لیا ہے کہ ایک نجس ہے اور ایک نجس ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں نجس اور نجس۔ لغت میں تو ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اصطلاح فقہ کے اندر دونوں میں فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ نجس کہتے ہیں اس چیز کو، نجس کہتے ہیں عین نجاست کو، اصل نجاست کو اور عین نجاست کو نجس کہتے ہیں، یعنی ناپاکی کو ہی نجس کہتے ہیں، اور نجس کہتے ہیں اس چیز کو جو ناپاک ہو جائے، اس چیز کو کہتے ہیں نجس۔ تو یہاں پر ظاہر فرما دیا کہ نجس ہے، نجس نہیں ہے، اسی کو ظاہر کرنے کے لیے ای النجاست کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل کے اندر سب سے پہلے جو سنت ہے وہ ہے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھلنا، اس کے بعد شرمگاہ کو دھلنا، اس کے بعد اگر بدن پر کہیں بھی نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کو صاف کرنا، اس کو زائل کرنا۔ تو یہ دونوں الگ الگ سنتیں ہیں، شرمگاہ کو دھلنا یہ الگ سنت ہے، اور بدن پر کسی بھی جگہ اگر نجاست ہو تو اس کو زائل کرنا یہ الگ سنت ہے۔ تو اگر شرمگاہ پر کہیں بھی نجاست نہ ہو پھر بھی شرمگاہ کا دھلنا سنت ہوگا، اور بدن پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو زائل کرے، اگر نہ ہو تو ضرورت نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، علی بدنہ، بدن پر، یعنی نجاست اگر بدن کے کسی حصے پر بھی ہو تو اس کو زائل کرے، لیکن اس سے پہلے شرمگاہ کو دھلے، مطلب شرمگاہ کو دھل کر اس کو صاف کرے، پھر اس کے بعد اس کے علاوہ بدن پر کہیں بھی نجاست ہو تو اس کو زائل کرے۔ پھر ثم یتوضأ الا رجلیہ، پھر وضو کرے مگر پیروں کا، یعنی وضو کرے لیکن پیروں کا وضو نہ کرے۔ استثناء متصل ان یغسل اعضاء الوضوء الا رجلیہ، یہ استثناء متصل ہے، یعنی یتوضأ الا رجلیہ کے اندر استثناء جو ہے وہ استثناء متصل ہے، اور یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں
ماتن علیہ الرحمہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یغسل اعضاء الوضوء الا رجلیہ، یعنی تمام اعضائے وضو کو دھلو مگر پیروں کو نہ دھلو، یہ کہنا چاہتے ہیں ماتن علیہ الرحمہ۔ اور ماتن علیہ الرحمہ نے یتوضؤ فرمایا، یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ یغسل اعضاء الوضوء، ٹھیک ہے، یغسل اعضاء الوضوء یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یتوضؤ۔ تو یتوضؤ اس وجہ سے فرمایا کیونکہ یہاں پر مکمل وضو کرے وہ، ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں ماتن علیہ الرحمہ کہ وہ مکمل وضو کرے۔ اور جیسا کہ ایک اور روایت ہے جس کے اندر مکمل وضو سنت قرار نہیں دیا گیا ہے، مکمل وضو کو سنت نہیں قرار دیا گیا ہے غسل کے اندر، بلکہ اعضائے وضو کا دھلنا یہ سنت ہے غسل کے اندر، اس قول کے اعتبار سے۔ لیکن ماتن علیہ الرحمہ نے جو اختیار کیا وہ یہ ہے کہ مکمل وضو کرے غسل کے اندر، اسی وجہ سے یتوضؤ کا ذکر فرمایا۔ پھر جو شارح علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ استثناء متصل، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے استثناء کا بیان جہاں پڑھا ہوگا وہاں پہ آپ نے استثناء کی دو قسمیں پڑھی ہوگی، استثناء متصل اور منقطع۔ منقطع تو وہ ہوتی ہے جس کے اندر مستثنیٰ کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے، یعنی جس چیز کو حکم سے الگ کیا جا رہا ہو، حکم سے نکالا جا رہا ہو، اس کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ اس استثناء کو استثناء منقطع کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو استثناء ہے وہ استثناء متصل ہے، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ رجلہ جو ہے وہ یہاں پر مستثنیٰ ہے، تو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کیونکہ یہاں پہ یتوضؤ ہے، اور یتوضؤ جو ہے وہ مستثنیٰ منہ ہے، اور پھر اس کے بعد رجلہ ہے، یہ رجلہ مستثنیٰ ہے۔ اگر اس کو استثناء متصل مانتے ہیں تو یہ مستثنیٰ ہوگا۔ اب مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ دونوں کی جنسیت کا ایک ہونا ضروری ہے استثناء کے درست ہونے کے لیے۔ کسی بھی چیز کو اگر آپ بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر کے باقی پر آپ اگر کوئی حکم لگانا چاہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے استثناء کے بیان میں زیادہ تر یہ مثال پڑھی ہوگی کہ جاءنی القوم الا زیدن، تو قوم کے اندر اگر زید داخل ہوگا تبھی تو اس کو نکالیں گے، اور اگر داخل نہیں ہے تو وہ تو پہلے سے ہی نکلا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی یتوضؤ کے اندر اگر رجلہ داخل ہوگا تب تو اس کو نکالیں گے، لیکن رجلہ داخل نہیں ہے کیونکہ رجلہ یہ الگ حقیقت ہے اور یتوضؤ الگ ہے۔ یتوضؤ کے اندر وضو کرنا ہے مکمل طور پر، تو وضو کرنا یہ الگ حقیقت ہے اور اس کی جنسیت الگ ہے، اور رجلہ اس کی جنسیت الگ ہے، تو دونوں کی جنسیت الگ الگ ہے اور حقیقت دونوں کی الگ الگ ہے، تو پھر اس کو اس سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ اور استثناء کے اندر شرط یہ ہے کہ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ دونوں کی جنسیت ایک ہو، تو یہاں پر جنسیت الگ الگ نہیں ہے، تو یہ استثناء درست نہیں ہوگا اگر استثناء متصل اس کو کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ وہم کیا کہ یہاں پر استثناء متصل نہیں بلکہ استثناء منقطع ہے، اور رجلہ جو ہے الا رجلہ ہے، تو الا تو یہ اس کے ساتھ استثناء کے ساتھ ہے، لیکن رجلہ جو ہے وہ مستثنیٰ نہیں ہے بلکہ وہ ایک الگ لفظ ہے۔ تو اسی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں استثناء متصل نہیں منقطع ہے۔ اسی کا جواب دیتے ہوئے شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ استثناء متصل، یہاں پر جو استثناء ہے وہ استثناء متصل ہے، استثناء منقطع نہیں ہے، اور رجلہ جو ہے وہ مستثنیٰ ہی ہے، لیکن مستثنیٰ منہ جو ہے وہ یہاں پر وضو نہیں ہے بلکہ اعضائے وضو ہے۔ یتوضؤ کہہ کر کے اعضائے وضو کو مراد لیا گیا ہے یہاں پر، یغسل اعضاء الوضو۔ تو پھر یہ جو اعتراض ہے اور استثناء متصل مراد لینے کی جو صورت میں جو اشکال اور مشکل آ رہی تھی وہ اب دور ہو جائے گی، اور یہاں پر استثناء متصل اسے قرار دینا درست ہوگا، کیونکہ یتوضؤ یہ مستثنیٰ نہیں ہے، مستثنیٰ منہ یہ نہیں ہے بلکہ مستثنیٰ منہ جو ہے وہ اعضائے وضو ہے۔ جب مستثنیٰ منہ اعضائے وضو ہے اور اعضائے وضو کے اندر چونکہ رجلین یہ داخل ہیں لہٰذا ان کو اس سے نکالا بھی جا سکتا ہے، اور پھر اس صورت میں دونوں کی جنسیت ایک ہوگی، یعنی مستثنیٰ منہ کی اور
مستثنا کی دونوں کی جنسیت ایک ہوگی تو پھر استثناء متصل قرار دینے میں اسے کوئی دشواری لازم نہیں آئے گی۔ ای یغسل اعضاء الوضوء الا رجلیہ، یعنی اعضائے وضو کو دھلے، اپنے اعضائے وضو کو دھلے مگر پیروں کو نہ دھلے۔ اس کے سلسلے میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ یتوضأ کی تفسیر ہے، یعنی یتوضأ کا معنی یہ ہے کہ یغسل اعضاء الوضوء الا رجلیہ۔ تو اگر اس کی تفسیر مانتے ہیں تو اس صورت میں مطلب کیا ہوا کہ ماتن علیہ الرحمٰ نے بیان فرمایا کہ وضو کے اندر سنت یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھلے، شرمگاہ کو دھلے، اگر بدن پر کہیں نجاست ہو تو اس کو زائل کرے، اور سنت یہ ہے کہ اپنے اعضائے وضو کو دھلے مگر پیروں کو، یعنی پیروں کو چھوڑ کر کے جتنے اعضائے وضو ہیں ان سب کو دھلے۔ اور ایسی صورت میں مسح راس جو ہے وہ اس میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ سر کا تو مسح کیا جاتا ہے، سر کو دھلا نہیں جاتا ہے وضو کے اندر۔ جب وضو کے اندر سر کو دھلا نہیں جاتا ہے بلکہ سر کا مسح کیا جاتا ہے، تو چونکہ مسح پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ یہاں پر ہے نہیں تو وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ مسح جو ہے وہ اس کے اندر، اس یتوضأ کے اندر مسح راس داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں، لیکن محشی علیہ الرحمٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ جوابات محل نظر ہیں، اور اصل جو اس کی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یتوضأ کی یہ تفسیر نہیں ہے، بلکہ یہ تفسیر اس اعتبار سے ہے کہ یتوضأ کے اندر چونکہ مستثنیٰ منہ یہ پوشیدہ ہے، کیونکہ یتوضأ سے رجلیہ کو نہیں نکال سکتے، دونوں کی جنسیت الگ الگ ہے، تو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہاں پر مستثنیٰ منہ ہے کیا، اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ شارح علیہ الرحمٰ نے بیان کر دیا کہ یغسل اعضاء الوضوء الا رجلیہ، یہ ہے اصل میں۔ اور یہ اس لیے بیان کیا تاکہ مستثنیٰ منہ جو یہاں پر ہے وہ ظاہر ہو جائے کہ مستثنیٰ منہ جو ہے وہ ماتن علیہ الرحمٰ نے مراد لیا ہے، لفظوں میں ذکر نہیں کیا ہے بلکہ ان کے ذہن میں تھا مستثنیٰ منہ، اور اسی کو شارح علیہ الرحمٰ نے ظاہر کر دیا بس۔ اور یہ یتوضأ کی تفسیر نہیں ہے، یتوضأ کی تفسیر ہے لیکن اس اعتبار سے کہ یتوضأ کے اندر جو مستثنیٰ منہ پوشیدہ ہے وہ مستثنیٰ منہ ظاہر ہو جائے، تو اب ایسی صورت میں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ چونکہ یہ یتوضأ کی تفسیر ہے ہی نہیں، بلکہ یتوضأ کے اندر جس سے رجلیہ کو نکالا گیا ہے اس کی یہ تفسیر ہے۔ اور پھر یتوضأ جب مطلق ہے تو اس کے اندر مسح راس یہ سب کے سب داخل ہوں گے۔ یتوضأ یہ وضو پر دلالت کرتا ہے کہ وہ وضو کرے، اور وضو کے اندر سب کے سب داخل ہیں۔ ثم يفيض الماء على كل بدنه ثلاثا ثم يغسل رجليه لا في مكانه، پھر پانی کو اپنے پورے بدن پر 3 مرتبہ بہائے، پھر اپنے دونوں پیروں کو دھلے، نہ کہ اسی جگہ میں، یعنی اسی جگہ پیروں کو نہ دھلے۔ ثم يفيض الماء، ثم کو داخل کیا تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ وضو کرنے کے فوراً بعد یا وضو کرنے کے بعد پورے بدن پر پانی بہانا یہ غسل کے اندر سنت ہے، نہ کہ اس سے پہلے، اور نہ کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی دوسری چیز۔ اور یفید الماء، اور پانی بدن پہ پانی بہانے کے سلسلے میں 3 قول ہیں، اور ان میں سے پہلا یہ ہے کہ پہلے دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر سر پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ پہلے داہنے کندھے پر، پھر سر پر، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ اور صاحب قدوری اور ہدایہ کا جو مختار قول ہے وہ تیسرا والا قول ہی ان کا مختار ہے، یعنی پہلے سر پر، پھر داہنے کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ علی کل بدنہ ثلاثا، پورے بدن پر 3 مرتبہ، تو کل بدنہ کی ذکر کیا تاکہ اس کی طرف اشارہ ہو جائے کہ ماقبل میں اس سے پہلے یعنی پانی بہانے سے پہلے وضو کیا تھا، تو وضو کے اندر بھی چونکہ اعضائے وضو جتنے ہیں ان سب پر وہ پانی بہا چکا ہے، اس کے بعد بھی پورے بدن پر پانی بہانا سنت ہے ان اعضائے وضو کے ساتھ ساتھ، تو اسی پر دلالت کرے، اسی وجہ سے کل بدن کو ذکر کیا کہ اعضائے وضو پر بھی اس کے بعد اس طرح پانی بہانا سنت ہے کہ وہ اعضائے وضو پر بھی بہہ جائے۔
یہ سنت ہے کہ پورے بدن پر پانی بہہ جائے اس کے بعد، وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ۔ ثم یغسل رجلیہ لا فی مکانہ، پھر اپنے پیروں کو دھلے اس جگہ میں نہیں، یعنی پورے بدن پر پانی بہانے کے بعد اپنے پیروں کو دھلے، اس جگہ نہ دھلے۔ ای اذا کان مکان الغسل مجتمع الماء المستعمل، یعنی جب غسل کرنے کی جگہ پانی کے استعمال ہونے کی جگہ ہو، حتی اذا اغتسل علی لوح او حجر یغسل الرجلین ہناک، یہاں تک کہ اگر اس نے کسی تختی یا پھر پتھر پر غسل کیا تو پیروں کو وہیں پر دھل لے۔ تو اس سلسلے میں 3 قول ہیں کہ پیروں کو دھلنے کو مؤخر کرے گا یا مؤخر نہیں کرے گا۔ پہلا قول یہ ہے کہ بالکل ہی مؤخر نہیں کرے گا، یعنی جس وقت وضو کرے اسی وقت وہ پیروں کو بھی دھل لے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً مؤخر کرے گا، یعنی جس وقت وضو کرے اس وقت پیروں کو نہ دھلے، سر کے مسح تک وضو کرے لیکن اس کے بعد پیروں کو نہ دھلے، بھلے ہی وہ جگہ جو ہے وہ پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں پیروں کے دھلنے کو مؤخر کرے گا۔ اور یہی ماتن علیہ الرحمہ کے قول سے یہی ظاہر ہوتا ہے، یعنی ماتن علیہ الرحمہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، ان کے قول سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اگر وہ ایسی جگہ پر وضو کر رہا، ایسی جگہ پر غسل کر رہا ہو جس جگہ پر غسل کا پانی اکٹھا ہو رہا ہے ماء مستعمل، تو اس صورت میں وہ مکمل وضو نہ کرے، یعنی صرف پیروں کو وضو کے اندر پیروں کو نہ دھلے، مکمل وضو کرے لیکن پیروں کو نہ دھلے، اور پیروں کو غسل کرنے کے بعد دھلے اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ، یہ تیسرا قول ہے۔ لیکن اگر وہاں پر پانی اکٹھا نہ ہوتا ہو غسل کا تو ایسی صورت میں وہ وہیں پر پیروں کو دھل سکتا ہے اسی وقت، یعنی جب وضو کر رہا ہو تو اسی وقت پیروں کو بھی دھل لے، اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہائے۔ تو یہ 3 قول ہیں۔ اور ماتن علیہ الرحمہ نے جو یہ فرمایا کہ ثم یغسل رجلیہ لا فی مکانہ، تو یغسلوں سے ثم یغسل رجلیہ سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مکمل وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ صرف پیروں کو دھل لے تو اس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ اور بعض لوگوں نے یہ وہم کیا ہے کہ شارح علیہ الرحمہ نے جو ای اذا کان مکان الغسل مجتمع الماء المستعمل بیان کیا ہے، شرح کی ہے اس کی، تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ماتن علیہ الرحمہ نے جو یہ فرمایا تھا کہ الا رجلیہ، اور پھر آخر میں فرمایا ثم یغسل رجلیہ لا فی مکانہ، یہ اس کو مقید کرنے کے لیے ہے، یعنی یہ اس وجہ سے ہے کہ اپنے پیروں کو وہ اس جگہ میں اور وضو کے وقت اس صورت میں نہیں دھلے گا جس صورت میں وہ ایسی جگہ پر غسل کر رہا ہو جس جگہ پانی غسل کا اکٹھا ہو رہا ہو، ماء مستعمل اکٹھا ہو رہا ہو، اور اگر ایسا نہ ہو یعنی غسل کا پانی وہاں پر اکٹھا نہ ہو رہا ہو تو وہ پیروں کے دھلنے کو مؤخر نہیں کرے گا۔ بعض لوگوں نے یہ وہم کیا ہے کہ یہ ماتن علیہ الرحمہ کے قول کو مقید کرنے کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ ماتن علیہ الرحمہ کا جو مختار قول ہے وہ وہی والا ہے، یعنی تیسرا قول اس سلسلے میں جو تھا کہ اگر پانی اکٹھا ہونے کی جگہ پر غسل کر رہا ہو تو پیروں کو دھلے، پیروں کو نہ دھلے اس وقت، اور اگر پانی اکٹھا نہ ہونے کی جگہ پر غسل کر رہا ہو تو ایسی صورت میں پیروں کو مؤخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ماتن علیہ الرحمہ نے جو بیان کیا ہے وہ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ماتن علیہ الرحمہ کا مختار قول جو ہے وہ دوسرا والا قول ہی ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ ماتن علیہ الرحمہ کی مراد یہ ہوتی کہ اگر وہ ایسی جگہ پہ غسل کر رہا ہو جہاں پر پانی اکٹھا ہوتا ہو تو وہ پیروں کو اس وقت نہ دھلے، اور اگر ایسی جگہ نہ ہو تو پیروں کو اسی وقت دھل لے، اگر ان کی مراد یہ ہوتی تو جہاں پر انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ ثم یتوضأ الا رجلیہ، تو وہیں پر وہ وجہ بیان کر دیتے ہیں کہ پیروں کو نہ دھلنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ماء مستعمل اکٹھا ہو رہا ہے، تو اگر ایسا ہوتا تو وہیں پر وہ اس چیز کو بیان کر دیتے کہ پیروں کو اس وقت نہ دھلے کیونکہ وہاں پر پیروں کا وہاں پر پانی جمع ہوتا ہے، اگر پانی جمع ہو رہا ہو تو وہاں پر پیروں کو نہ دھلے کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں کیا ماتن علیہ الرحمہ نے، تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ
یہاں پہ ماتن علیہ الرحمٰ نے جو قول اختیار کیا ہے وہ دوسرا والا قول ہے کہ مطلقاً وہ پیروں کے دھلنے کو مؤخر کرے گا، وہ خواہ ایسی جگہ میں غسل کر رہا ہو جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہو یا اکٹھا نہ ہوتا ہو، دونوں ہی صورتیں میں وہ غسل کو پیروں کے دھلنے کو مؤخر کرے گا۔ اور یہاں پہ جو شارح علیہ الرحمٰ نے جو شرح کی ہے وہ اس قول کی شرح کی ہے لا فی مکانہ کی، یعنی اپنے پیروں کو غسل کرنے کے بعد دھلے تو اس جگہ میں نہ دھلے۔ تو اس جگہ میں کس صورت میں نہیں دھلے گا؟ وہ اس صورت میں نہیں دھلے گا جس صورت میں اس جگہ غسل کا پانی اکٹھا ہو رہا ہو۔ اگر غسل کا پانی اکٹھا نہیں ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ کسی تختی پہ یا کسی پتھر پہ یا کسی اور ایسی چیز پہ غسل کر رہا ہے جس پر پانی اکٹھا نہیں ہوتا ہے، پانی فوراً وہ وہاں سے بہہ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس جگہ بھی غسل کرنے کے بعد اسی جگہ پر بھی وہ اپنے پیروں کو دھل سکتا ہے۔ تو یہ اسی جگہ میں دھلے گا یا اس جگہ میں نہیں دھلے گا، اس کے سلسلے میں ماتن علیہ الرحمٰ شارح علیہ الرحمٰ کی شرح ہے، وہ اس سلسلے میں نہیں ہے کہ وہ مؤخر کرے گا یا مؤخر نہیں کرے گا۔ اور یہ جو اختلاف ہے کہ مؤخر کرے گا یا مؤخر نہیں کرے گا، وہ اولویت کے اندر ہے کہ بہتر کیا ہے، مؤخر کرنا یا مؤخر نہ کرنا۔ اور جواز کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، جواز سب کی ہے، چاہے تو وہ اسی وقت پیروں کو دھلے یا بعد میں دھلے، اور اسی جگہ دھلے یا کسی دوسری جگہ ہٹ کر کے دھلے، سب جائز ہے اس کے لیے، غسل کرنے والے کے لیے۔ وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ نَقْضُ ظَفِيرَتِهَا وَلَا بَلُّهَا إِذِ ابْتَلَّ أَصْلُهَا، اور عورت پر لازم نہیں ہے اپنی چوٹی کو کھولنا یا بندھے ہوئے بال کو کھولنا اگر اس کی اصل تر ہو جاتی ہے، نہ ہی اس کو تر کرنا اگر جڑ تر ہو جائے۔ یعنی عورت پر یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر عورت نے چوٹی باندھی ہوئی ہے اور پانی سر پر بہانے سے ہی پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے تو اس چوٹی کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یا عورت نے اپنے بال باندھ رکھے ہیں تو بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اگر پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے، اور نہ ہی ان کو تر کرنے کی ضرورت ہے، جو چوٹی میں جو بال ہیں ان کو تر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت ہے جب کہ جڑ تک پانی پہنچ جائے۔ خص المرأة بالذکر لقولہ ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکفی کہ اذا بلغ الماء اصول شعرک، عورت کا ذکر خاص کر کے کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ام سلمہ سے یہ فرمانے کی وجہ سے کہ تجھے کفایت کرے گا اگر پانی تیرے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے تو تمہارے لیے وہ کافی ہے۔ تو اسی وجہ سے ماتن علیہ الرحمٰ نے خاص کر کے عورت کا ذکر کیا کہ عورت کے لیے ہی یہ خاص ہے، کیونکہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بالوں کو باندھ لیتی ہے، تو یہ عادتاً عورتوں سے یہ بات ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اگر پانی پہنچ جاتا ہے جڑوں تک۔ تو اسی وجہ سے خاص طور پر عورت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ عورتوں سے عادتاً یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ نَقْضُهَا، اور مرد پر اس کا کھولنا ضروری ہے۔ یعنی اگر مرد غسل کر رہا ہو اور اس نے بھی بال باندھ رکھے ہو، بڑے بڑے بال ہوں اور اس کو اس نے باندھ رکھے ہو یا چوٹی بنا لی ہو، تو ایسی صورت میں اس کا کھولنا مرد پر لازم ہے، اس کو کھول کر کے اس کو مکمل طور پہ تر کرنا اور پانی بہانا اس پر لازم ہے۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ جو ہے غسل کے اندر تمام ظاہری اعضاء کے دھلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ تطہیر کا صیغہ استعمال فرمایا اس کے اندر، تو اسی وجہ سے تمام اعضائے ظاہری کا غسل کے اندر دھلنا ضروری ہے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو بال ہیں وہ بھی ظاہری اعضاء کے اندر ہیں، جب ظاہری اعضاء کے اندر ہے تو ان کا دھلنا بھی فرض ہوگا، لیکن عورتوں سے اس وجہ سے کیونکہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے اور عورتیں بالوں کو باندھتی ہیں عادتاً، تو اس وجہ سے ان کے لیے حرج ہے اس کو بار بار کھولنے میں، تو اور مکمل طور پہ ان کو تر کرنے میں ان کے لیے حرج ہے۔ اسی وجہ سے ان سے یہ ساقط ہے
کہ ان کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ بالوں کو کھول کر کے ان کو مکمل طور پہ ان پر پانی بہائے، لیکن مردوں کی عادت نہیں ہے تو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا، بلکہ اگر مردوں میں سے کسی نے بھی اگر چوٹی باندھی ہوئی ہے یا بالوں کو باندھ لیا ہے تو غسل کرتے وقت اس کا کھولنا اور اس پر مکمل طور پہ پانی بہانا یہ لازم ہوگا۔ وقیل اذا کان الرجل مصفر الشعر کالعلویۃ والاتراک لا یجب والاحوط ان یجب، اور کہا گیا ہے کہ مرد نے جب بالوں کو باندھ رکھے ہو، مرد جب بالوں کو باندھنے والا ہو، باندھے ہوئے ہو، جیسے کہ علویوں اور ترکوں کی طرح، تو اس پر واجب نہیں ہے۔ یعنی ایک قول اس سلسلے میں یہ بھی ہے جو کہ ضعیف قول ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مرد نے بالوں کو باندھ رکھے ہوں تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ علوی اور ترک یہ بالوں کو باندھ لیتے ہیں، اسی طرح اگر مردوں نے بھی بال باندھ رکھے ہوں تو ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر واجب نہیں ہے کہ اس کو کھولے، بالوں کو کھولے اور ان پر پانی بہائے، یہ لازم نہیں ہے۔ تو اس کو قیل سے ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ والاحوط ان یجب، اور احوط اس سلسلے میں یہی ہے، یعنی زیادہ احتیاط والا قول اور درست قول یہی ہے کہ واجب ہو، یعنی مرد کوئی بھی ہو اگر اس نے اپنے بالوں کو باندھ رکھے ہیں تو بالوں کو کھول کر کے ان پر پانی بہانا یہ لازم ہے مرد کے لیے، اور یہ حکم عورتوں سے ساقط ہے عادتاً، ان کی عادت ہونے کی وجہ سے۔ وقولہ ولا بلوہا، اور ماتن علیہ رحمہ کا قول ولا بلوہا، قال بعض مشائخنا تبل زوائبہا وتعصرہا لیکن الاصح عدم وجوبہ۔ ہمارے بعض مشائخ نے کہا ہے کہ وہ چوٹیوں کو تر کرے اور ان کو نچوڑے، لیکن اصح جو ہے وہ عدم وجوب کا قول ہے، اس کا واجب نہ ہونا ہے۔ یعنی اس سلسلے میں بعض مشائخ کا قول یہ بھی ہے، ولا بلوہا جو ماتن علیہ نے کہا کہ اگر عورت نے چوٹی باندھ رکھی ہو یا بال باندھ رکھے ہوں تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کو تر کرنے کی ضرورت ہے، بندھے ہوئے بالوں کو بھی تر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر پانی جڑوں تک پہنچ جائے تو۔ لیکن بعض مشائخ نے یہ کہا ہے کہ اس کو وہ تر کرے، یعنی اس کے درمیان میں پانی کو بہائے اور اس کو تر کرنے کے بعد اس کو نچوڑے، بعض مشائخ نے یہ کہا ہے، لیکن زیادہ درست قول یہی ہے کہ یہ اس پر واجب نہیں ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سنت بھی نہیں ہے یہ اس کے لیے کہ اپنے بالوں کو تر کرے، بندھے ہوئے بالوں کو۔ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ مَفْتُولَةً أَمَّا إِذَا كَانَتْ مَنْقُوزَةً يَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى أَثْنَاءِ الشَّعْرِ كَمَا فِي اللِّحْيَةِ لِعَدَمِ الْحَرَجِ، اور یہ تو مفتولہ کے سلسلے میں ہے، یعنی بال جو بندھے ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں یہ قول ہے۔ اگر عورت نے بالوں کو باندھ رکھے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا کھولنا اس پر لازم نہیں ہے، اور تبلو کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، ولا بلوہا کی تشریح کر رہے ہیں نا، تو اگر بالوں کو اس نے باندھ رکھے ہوں تو ان کو تر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کو بس جڑ تک پہنچا دینا بالوں کے، یہ کفایت کرے گا۔ لیکن اگر بال جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں بالوں کے درمیان میں پانی کا بہانا یہ ضروری ہے، جیسے کہ داڑھی، یعنی جڑ کے علاوہ بھی بال کا جو حصہ ہے ہر حصے پر پانی کا بہانا یہ ضروری ہے، جیسا کہ داڑھی کے اندر ہے کہ داڑھی پر بھی مکمل طور پہ پانی بہانا یہ ضروری ہے، ایسے ہی اس کے اندر بھی ہے۔ تو یہ کیونکہ بال جب کھلے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس پر پانی بہانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب بندھے ہوئے ہیں تو اس میں حرج ہے کہ بندھے ہوئے ہونے کی صورت میں اگر ان کو ترک کرنا ہو تو ان کو کھولنا ضروری ہوگا، اور اس میں حرج بھی ہے کیونکہ اگر بندھے ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ میں وہ مکمل طور پہ تر نہیں ہوں گے بال، تو اس میں حرج ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر بال بندھے ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں اس کو کھولنے یا اس کے درمیان میں پانی بہانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر بال کھلے ہوئے ہیں تو اس کو تر کرنا ضروری ہے، اور اس کے درمیان میں پانی کو بہانا یہ ضروری ہے، جیسا کہ داڑھی کے اندر ہے کہ داڑھی کو بھی مکمل طور پہ تر کرنا
اور پانی بہانا یہ ضروری ہے، کیونکہ اس کو تر کرنے اور اس پر پانی بہانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔